چشتی صاحب سے بات کا آغاز کر لیتی ہوں، خالد چشتی صاحب سے۔ خالد چشتی صاحب، جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آخر میں یہ اس کی ایک لائن ہے کہ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ یہ سیکیورٹی ذرائع سے سر، ہمارے وہ کون سے اہداف ہیں؟ مکمل طور پر دہشت گردوں کا خاتمہ، یا ان کی ریئلائزیشن کہ جی آپ نے ایک کو چننا ہے تو اب آپ ایک کو چنیں؟ انف از انف۔ بہت شکریہ مس نادیہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارے اہداف بالکل ویل میئرڈ ہیں، اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم نے امپوز کرنے کا پلان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغانستان کے طالبان کو یہ ریلائز کروایا جائے کہ اگر آپ یہ ٹی ٹی پی کو اور دوسرے جو ٹیررسٹ ادارے ہیں ان کو فنڈ کرتے رہیں گے، سپورٹ کرتے رہیں گے، لانچنگ پیڈ مہیا کریں گے، بلکہ ریسیپشن بھی دیں گے واپسی پر ان کو، جو بچ کے زندہ ہمارے سے چلے جائیں، تو پھر آپ کو بھی اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی۔ جو اکتوبر میں ہم نے کیا تھا، بہت ہی لمیٹڈ ایک ٹوکن سٹرائکس کی تھیں، وہ شاید سمبولک تھی۔ ہم نے اپنا ایک دکھانا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی ہے، اور دوسرا ہمارا ریزالو اور حوصلہ بھی ہے۔ یہ دو کا مظاہرہ اس وقت کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ ہندوستان کی طرف سے انسینٹیو اتنے زیادہ دیے گئے، obviously یہ لیوکریٹو پیکیجز ان کو آفر کیے گئے، تو جس کی وجہ سے شاید ان کو ٹیمپٹیشن لگی بہت زیادہ کہ ہم ایک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اور کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو وہ فنڈنگ رک جائے گی، کیونکہ یہ کیش سٹاروڈ ملک ہے۔ ان کی سروائیول اکانومی کا کوئی نہ ٹیکسٹائل ہے، نہ آئی ٹی ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ کوئی اور ایکسپورٹ ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کو ایکسپورٹ صرف ٹیررزم ہی ہے بنیادی طور، اور اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپٹ کیا کہ وہ اسی کو لائن کو ٹو کرتے رہیں گے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈپلومیسی کو، پولیٹیکل اسٹرگل کو، یا ایک ایفرٹ کو بہت چانس دیا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں، اور خاص طور پر جو ٹیررزم کی لہر ایک دم بڑی ہے، تو ہماری ایک اوبلیگیشن تھی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جنازے ہمارے لیے بھی بہت بھاری ہو گئے تھے، تو اس لیے سٹرائکس انڈرٹیک کی گئی ہیں، اور شاید کنٹینیو رہیں گی اس وقت تک جب تک ہم ایک ایسی کاسٹ امپوز نہ ان پر کر دیں افغانستان کے طالبان کو، کہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم آئے ان کے ذہنوں میں کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ ہمارے نیبر ہیں، مدد جس سے مرضی لے لیں، جو پاؤنڈنگ ہے، جو بمبارڈمنٹ ہے، جو ایلیمنیشن ہوگی، اور جو ٹارگٹ ناک آؤٹ کیے جائیں گے، وہ آپ کے کیے جائیں گے۔ تو وہ شاید ایگزیکٹلی، تو وہ فنڈنگ تو کوئی اور دے کے چلا جائے گا، لیکن جو ہٹ کریں گے ہم ٹارگٹس بیسیکلی بنیادی طور پر جو کیے بھی ہیں کل رات کو، وہ انہی کے کیے جائیں گے، اور کنٹینیو رہیں گے۔ ایک پرائس ایسکلیٹ یا لیڈر آف ایسکلیشن ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور پاسبلی اس وقت تک رکھیں گے جب تک ایک ان کو ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن نہیں آتی، ایک میئریبل ٹرمز میں۔ لاسٹ ٹائم ہمارے ہولڈ بیک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی ٹینجیبل ریزلٹ ہم نہیں حاصل کر پائے تھے، تو اب شاید وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ماری سودان صاحب، اب مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ابھی کمرو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا تھا، تو اب ہم کیا سمجھیں کہ اب ہم ڈپلومیسی کو کوئی چانس دینے نہیں جا رہے؟ حال ہی میں قطر وزٹ کیا وزیر اعظم نے، اور اسی دوران فوری ہم نے دیکھا ایک دن میں یہ والی ایپیسوڈ ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی ہم ڈپلومیسی کو چانس دیتے چلے آئے، مذاکرات کی کوشش کرتے چلے آئے، یہ ورک نہیں کر رہا، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، ڈپلومیسی کو تو آپ چانس دیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن چانس کس وقت دیں گے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس چیز کو واضح کریں گے افغانستان کی اس بری حکومت کو، رجیم کو، کراہے کے قاتلوں کو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو، جب تک کہ ان کو یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر وہ اس قسم کی کارروائی جاری رکھیں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے سہارے پہ وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ دونوں اپنی جنگیں ہار چکے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل جتنی بڑی کوشش کر کے آیا تھا ایران کے خلاف، اس کے اندر بھی ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جنگ لڑی تھی، اس کے ثبوت تو ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی معاونت کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوئے گی۔ دیکھیں، افغانستان ایک عام ملک نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان چاروں طرف سے جو ہے اپنی سرحدی جو ان کی تجارت ہے اس کے ذریعے آگے چلتا ہے۔ ان کی طاقت کا مرکز افغانستان کے سینٹر میں نہیں بلکہ افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ منسلک ہے، ان کے علاقائی طاقتوں کے ساتھ اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ روابط کے ساتھ منسلک ہے۔ جو اس وقت وہ کر رہے تھے وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں، یعنی منشیات کے ذریعے جو ہے اپنے فائنینشیل فیکٹرز کو انکریز کر رہے تھے، غیر قانونی اسلحے کی تجارت کے ذریعے، جو غیر قانونی جو انلیگل امیگریشن ہے اس کے ذریعے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو غیر قانونی جو آپ کہہ سکتے ہیں تجارتی محاذ کے اوپر جو انہوں نے تانے بانے رکھے ہوئے تھے اس کے ذریعے۔ تو خالد چشتی صاحب، جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آخر میں یہ اس کی ایک لائن ہے
کہ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا. یہ سیکیورٹی ذرائع سے سر ہمارے وہ کون سے اہداف ہیں؟ مکمل طور پر دہشت گردوں کا خاتمہ یا ان کی ریئلائزیشن کہ جی آپ نے ایک کو چننا ہے تو اب آپ ایک کو چنیں؟ انف از انف. بہت شکریہ مس نادیہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے اہداف بالکل ویل میئرڈ ہیں اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم نے امپوز کرنے کا پلان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغانستان کے طالبان کو یہ ریلائز کروایا جائے کہ اگر آپ یہ ٹی ٹی پی کو اور دوسرے جو ٹیررسٹ ادارے ہیں ان کو فنڈ کرتے رہیں گے، سپورٹ کرتے رہیں گے، لانچنگ پیڈ مہیا کریں گے، بلکہ ریسیپشن بھی دیں گے واپسی پر ان کو جو بچ کے زندہ ہمارے سے چلے جائیں، تو پھر آپ کو بھی اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی. جو اکتوبر میں ہم نے کیا تھا بہت ہی لمیٹڈ ایک ٹوکن سٹرائکس کی تھیں، وہ شاید سمبولک تھی. ہم نے اپنا ایک دکھانا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی ہے، اور دوسرا ہمارا ریزالو اور حوصلہ بھی ہے. یہ دو کا مظاہرہ اس وقت کیا گیا تھا. لیکن کیونکہ ہندوستان کی طرف سے انسینٹیو اتنے زیادہ دیے گئے، obviously یہ لوکریٹو پیکیجز ان کو آفر کیے گئے، تو جس کی وجہ سے شاید ان کو ٹیمپٹیشن لگی بہت زیادہ کہ ہم ایک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اور کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو وہ فنڈنگ رک جائے گی. کیونکہ یہ کیش سٹاروڈ ملک ہے، ان کی سروائیول اکانومی کا کوئی نہ ٹیکسٹائل ہے، نہ آئی ٹی ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ کوئی اور ایکسپورٹ ہے. تو بنیادی طور پر ان کو ایکسپورٹ صرف ٹیررزم ہی ہے بنیادی طور، اور اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آپٹ کیا کہ وہ اسی کو لائن کو ٹو کرتے رہیں گے. اب وقت آ گیا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈپلومیسی کو، پولیٹیکل اسٹرگل کو یا ایک ایفرٹ کو بہت چانس دیا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں. اور خاص طور پر جو ٹیررزم کی لہر ایک دم بڑی ہے، تو ہماری ایک اوبلیگیشن تھی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جنازے ہمارے لیے بھی بہت بھاری ہو گئے تھے، تو اس لیے اسٹرائکس انڈر ٹیک کی گئی ہیں، اور شاید کنٹینیو رہیں گی اس وقت تک جب تک ہم ایک ایسی کاسٹ امپوز نہ ان پر کر دیں افغانستان کے طالبان کو کہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم آئے ان کے ذہنوں میں کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ ہمارے نیبر ہیں، مدد جس سے مرضی لے لیں، جو پاؤنڈنگ ہے، جو بمبارڈمنٹ ہے، جو ایلیمینیشن ہوگی، اور جو ٹارگٹ ناک آؤٹ کیے جائیں گے وہ آپ کے کیے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو وہ فنڈنگ تو کوئی اور دے کے چلا جائے گا، لیکن جو ہٹ کریں گے ہم ٹارگٹس بیسیکلی بنیادی طور پر جو کیے بھی ہیں کل رات کو، وہ انہی کے کیے جائیں گے اور کنٹینیو رہیں گے. ایک پرائس ایسکلیٹ یا لیڈر آف ایسکلیشن ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور پاسبلی اس وقت تک رکھیں گے جب تک ایک ان کو ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن نہیں آتی ایک میئریبل ٹرمز میں. لاسٹ ٹائم ہمارے ہولڈ بیک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی ٹینجیبل ریزلٹ ہم نہیں حاصل کر پائے تھے، تو اب شاید وہ نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.